السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنا علما وفہما والحقنا بالصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تولد ہوئے اور پھر زندگی کا اکثر حصہ بلکہ تقریباً ساری زندگی آپ نے مکہ مکرمہ میں گزاری۔ اس کے بعد جب آپ کو بہت ستایا گیا، آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا مدینہ منورہ کی طرف۔ مدینہ منورہ کے صحابہ نے درخواست کی آپ تشریف لائیں ہمارے یہاں، یہاں آپ کو کام کرنے نہیں دیتے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ انشاءاللہ میں مدینہ منورہ تشریف لاؤں گا۔ تو مدینہ منورہ کے صحابہ جو بے انتظار میں تھے کہ کب آپ تشریف لائیں گے۔ صحابہ کے علاوہ جو حضرات وہاں رہتے تھے، کچھ یہود تھے، کچھ ابھی وہ حضرات تھے جنہوں نے ایمان اور اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ سب جب سنتے تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں تو ان کو بڑا انتظار تھا کہ آپ کب تشریف لائیں گے۔ اور جو یہود تھے انہیں تو یقین تھا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اور آپ ہجرت کر کے یہیں تشریف لائیں گے، یہ سب باتیں انہیں معلوم تھی، لیکن بس ایک چیز کا ان کو انتظار تھا کہ ہم دیکھیں، پہلے پرکھیں، آزمائیں کہ وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ خیر آپ جب تشریف لائے، وہ حضرات جن کے دل میں تڑپ تھی کہ ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کریں، زیارت کریں، وہ ان صحابہ سے اکثر کہا کرتے تھے کب تشریف لا رہے ہیں، کب تشریف لا رہے ہیں۔ جس وقت آپ تشریف لائے سب سے پہلے آپ نے جس جگہ قیام فرمایا اسے قبا کہتے ہیں، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، اور اللہ ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس قبا کے بالکل حی علی الصلاۃ اس طرف ایک مکان ہے، وہ آج بھی موجود ہے اور اسی حیت میں ہے، 1400 سال پرانا مکان۔ کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وہ مقام تھا، وہاں باغ ہے، وہ باغ آج بھی ہے۔ چشمہ تھا، اس کا پانی کڑوا سا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے میٹھا ہو گیا، اور الحمدللہ 1400 سال گزر گئے اور وہ زندہ معجزہ آج بھی اس کا پانی میٹھا ہے۔ اور اس جگہ ایک اور واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں تھے. لوگ مصافحہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ظاہر سی بات ہے ان کو مصافحہ کرنا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانپ گئے کہ اتنے لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکا دے گا. آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے مصافحہ کرتے رہے. لوگ یہ سمجھے کہ ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ. جب سب فارغ ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ردائے مبارک، اپنی رومال مبارک کو آپ کے اوپر ایسے سایہ کیا. تب جا کر ان کو پتا چلا حضرت تو یہ ہیں جن کے اوپر اب سایہ، اس لیے اس جگہ کا نام ہے مقام مستظل. تو کئی نام ہے اس جگہ کے، بیر ازق، مقام مستظل اور بیت کلثوم ابن حدم. تو صحابہ کے ذہن میں تھا کہ کس کس کو انتظار ہے. ان میں سے ایک بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ. وہ اکثر پوچھا کرتے تھے کب تشریف لا رہے ہیں، کب تشریف لا رہے ہیں. تو ایک صاحب اطلاع دینے کے لیے گئے. حضرت عبداللہ ابن سلام اپنے باغ میں تھے اور کھجور کے درخت پر تھے. تو کہا یا ابن سلام، اے عبداللہ ابن سلام. انہوں نے فرمایا خیری ہے، کیا بات ہے؟ کہا جس ذات کا تمہیں انتظار تھا وہ تشریف لا چکے. کہتے یہ جملہ سننا تھا بجائے اس کے کہ اس درخت سے نیچے آہستہ سے اتر جاتے. اتنا شوق تھا حضرت کو کہ وہ اوپر سے اچھلے، کودے. نیچے ان کی پھوپھی بیٹھی ہوئی تھی فاطمہ. انہوں نے کہا عبداللہ تم ایسے خوش ہو گئے جیسے کوئی موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوں. تو انہوں نے کہا پھوپھی جان یہ بھی اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے. اس اللہ کی بندی نے کہا تم نے سچ کہا. تم نے، اس کا مطلب اس کو بھی پتا تھا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف. اب وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، انجفل الناس الیہ انجفا، لوگ جوک در جوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگے. تو میں بھی گیا اور مقصد یہ تھا کہ میں پہچان لوں کہ وہی ہے یا کوئی اور ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ جو ہی میں اس مجلس میں پہنچا، پہلی نظر جو میری حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی تو میرے دل نے اندر سے گواہی دی کہ یہ چہرہ مقدس جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. انہ لیس بوجہ کذاب، ہو ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری اللہ رحمہ ایک مرتبہ ریلوے اسٹیشن پر تشریف فرما تھے. مغرب کے عشاء کے بعد کا وقت تھا. تو وہاں جو ایک ملازم تھا وہ لالٹین لے کر جا رہا تھا. حضرت کے پاس پہنچا، دیکھا اور کہا کہ اپنے مذہب کا تعارف کراؤ. حضرت نے تعارف کرایا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ. اس نے کلمہ پڑھا. صبح جب اس کے دوست و احباب کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تمہارے اوپر، لیکن کم سے کم پہلے کچھ تحقیق کر لیتے، سوچتے سمجھتے، پھر جا کر اتنا بڑا فیصلہ لیتے. تو اس نے ایک جملہ کہا میں نے جب اس شخص کے چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا یہ جس مذہب کا ہوگا وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا. کبھی ہمارے چہرے دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ یہ چہرے جھوٹے نہیں ہو سکتے. تو کہتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، میرے دل نے گواہی دی کہ یہ ہیں وہ جن کا ہمیں انتظار ہے. پھر میں بیٹھا رہا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے. وہ خطاب کیا تھا؟ ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا الارحام. لوگوں سلام پھیلاؤ، کھلاؤ پلاؤ، رشتوں کو جوڑو،
اور جب ساری دنیا سو جائے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ لو. جب سو رہے ہوں سب کھڑے ہو جاؤ اور پڑھو. جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. یہ پہلا کلام تھا جو میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا. پھر میں قریب آیا, میں نے کہا میرے کچھ سوالات ہیں, ان کا آپ جواب دیں. آپ نے فرمایا کیا سوال ہے؟ کہا کہ میرا پہلا سوال ہے کہ قیامت کی بڑی علامت کیا ہوگی جس سے پتہ چلے کہ اب قیامت آنے والی ہے. میرا سوال ہے کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کے طور پر, جو جیسے مہمان آتا ہے نا تو آپ ان کے سامنے کیا پیش کرتے ہیں؟ ڈرائی فروٹ, جوس وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ بھی ایک ڈش کھلائیں گے اپنے بندوں کو. وہ کیا کھلائیں گے؟ اور تیسرا سوال یہ, جب بچہ پیدا ہوتا ہے کبھی مرد یعنی لڑکا کبھی لڑکی, یہ کیسے بنتے ہیں؟ اور یہ وہ سوالات تھے کہ جن کا جواب کسی نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا. اور دراصل حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ میرے آنکھوں نے تو دیکھا, میرے دل نے تصدیق کی, لیکن پورا یقین ہو جائے کہ یہی ہیں وہ جن کا ہمیں انتظار ہے. آپ نے فرمایا عبداللہ, اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو زیادت کبد الحوت, مچھلی کا جو جگر ہوتا ہے, جگر گوشہ, جگر کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے, وہ لیور ٹانک پر بنا ہوا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں جگر گوشہ. عربی والے اس کو کہتے ہیں زیادت الکبد, کہ ایک مچھلی کا جگر گوشہ کٹے گا اور دسترخوان بچھے گا اور اہل جنت کو وہ کھلا دیا جائے گا. کبھی تصور کریں آدمی کہ ایک ہی جگر گوشہ ہوگا اور پھر کائنات اتنی جنت, اس میں انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے اس دسترخوان پر, حضرات صحابہ کرام ہوں گے, تابعین و تبع تابعین, اولیاء اللہ, علماء, صلحاء. اور اللہ کرے کہ ہم گنہگاروں کو بھی وہاں کوئی جگہ مل جائے. تصور تو کریں اس وقت کا. کہا اہل جنت کو سب سے پہلی دعوت جو اللہ تعالیٰ کھلائیں گے وہ مچھلی کے جگر گوشے کی کھلائیں گے. پھر فرمایا عبداللہ تم نے پوچھا تھا کہ قیامت کی بڑی علامت کیا ہے؟ قیامت کی علامتیں تو بہت ہیں, لیکن ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی دوڑے گی, اور اس سے فلاں فلاں علاقے کے لوگ اور وہاں کے اونٹ نظر آئیں گے, اور وہ مدینہ منورہ کے قریب آ کر پھر ختم ہو جائے گی. 600 ہجری کے آس پاس وہ آگ نمودار ہوئی, اور 600 سال کے بعد لوگوں نے اس وقت دیکھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما کر گئے ہیں وہ سچ تھا. آپ نے فرمایا عبداللہ یہ جو تم نے پوچھا تھا کہ یہ لڑکا اور لڑکی کیسے بنتی ہے, تو 1400 سال پہلے ایک ایسا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج سائنس بڑی تحقیق کر رہی ہے اس پر, کہ جب میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو مرد کا نطفہ اگر عورت کے نطفے پر غالب آ گیا تو مرد پیدا ہوگا, اور عورت کا نطفہ اگر مرد کے پانی پر غالب آ گیا تو بچی پیدا ہوگی. اس کو آج کل کی سائنس کہتے ہیں کہ ڈبل ایکس اگر مل گیا تو لڑکی پیدا ہو جائے گی, اور ایکس اور وائی مل جائیں تو اس سے لڑکا پیدا ہوگا. یہ بات ختم ہونے کے بعد آپ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک بڑھا دیجئے اور مجھے کلمہ پڑھائیے. آپ نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ. پھر فوراً دل میں خیال آیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بارے میں پہلے کچھ معلومات کریں کہ میں کیسا انسان ہوں. اتنے میں کچھ یہودی آ گئے تو حضرت نے ان کو چھپا دیا. انہوں نے کہا کہ آئے بیٹھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ ہمارے مولوی صاحب کو یہ کیسے جانتے ہیں.
یہ تو ہمارے مولانا ہیں. کہنے لگے کہ سیدنا ابن سیدنا ابن سیدنا، حضرت وہ ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، تو دادا کا کہنا ہی کیا تھا. حبرنا ابن حبرنا ابن حبرنا، وہ علامہ ہیں ہمارے، بہت بڑے عالم اور ایک صاحب علم فرد کے فرزند ہیں، اور ان کے دادا بھی بڑے صاحب علم تھے. آپ نے فرمایا اگر عبداللہ ابن سلام کلمہ پڑھیں تو تم پڑھو گے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب تھا کہ اگر عبداللہ پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی. وہ کہنے لگے کہ وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ اپنا دین چھوڑ دیں ایسا. پھر آپ نے پوچھا اگر عبداللہ ابن سلام اسلام قبول کریں تو تم کرو گے؟ کہتا وہ ہو ہی نہیں سکتا. اتنے میں حضرت اندر سے تشریف لائے، اشہد ان لا الہ. سب نے دیکھا، کہتے ہیں یک زبان ہو کر انہوں نے ایک دم زبان پلٹ لی. وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ زبان کا پھیرنا کوئی پہاڑ کا پھیرنا تھوڑی ہے، زبان ہی تو ہے. کہنے لگے اچھا اس کے بارے میں کہتے ہو؟ اوفو نعوذ باللہ، شرنا ابن شرنا ابن شرنا. تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے اسی کا ڈر تھا کہ میری قوم بڑی بدذات قوم ہے، یہ میرے اوپر تہمت لگائیں گے اور کہیں کسی کے دل میں شک و شبہ پیدا ہو جائے، اس کا ڈر مجھے تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ حضرات بھی سوچ رہے ہوں گے اور علماء تشریف فرما ہے، ان کو حق ہے سوچنے کا کہ بھئی موقع ہے سنگ بنیاد کا قرآن پاک کے فضائل بیان کرنے کا، اور یہ عجیب بات شروع کر دی. دراصل میں جب آپ کی بستی میں پہنچا تو میرے دل میں پھر خیال آیا، کئی حضرات کو سلام کیا تو جواب نہیں آیا. میں نے کہا یہ کمی ہمارے اندر بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس افشو السلام، افشو پھیلاؤ، سلام کرو یہ نہیں فرمایا، سلام کرو نہیں، سلام کو پھیلاؤ. کتنا پھیلاؤ گے؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر آپ درخت کے اس پار تھے، ملاقات ہوئی، پھر درخت کے اس پار آئے، پھر سلام کرو. بیچ میں پتھر حائل ہو گیا، پھر سلام کرو. پھیلاؤ اس کو، سلام کو پھیلاؤ. ہے کیا یہ سلام؟ یہ پیغام ہے. ایک نوجوان تھا، اس نے کسی موقع پر ایک بڑے عالم سے کہا کہ یہ جو عربی زبان ہے یہ بہت تنگ ہے، کوئی وسعت نہیں ہے اس میں، اور ہماری انگریزی تو بہت وسیع ہے. کہ بیٹا تمہیں کیسے پتہ چلا تمہاری زبان وسیع ہے اور ہماری وسیع؟ کہ دیکھو جی آپ کے ہاں صبح السلام علیکم، دوپہر میں بھی تو وہی السلام علیکم، شام کو کریں گے تو وہی، اور ہمارا سلام الگ الگ ہے. صبح کریں گے تو گڈ مارننگ، پھر دوپہر میں آئیں گے تو گڈ آفٹر نون، پھر تھوڑا نیچے آ جائیں گے تو گڈ ایوننگ، پھر نیچے آئیں گے تو گڈ نائٹ. تو ہمارے یہاں تو ہر ایک چیز گڈ ہے. تب اسے کیا سمجھایا جاتا ہے کہ سلام کیا ہے؟ کہا بیٹا اچھا ایک بات بتاؤ، ایک دوست تمہیں فون کر رہا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، اور آپ فون پر اس کو کہتے ہیں گڈ مارننگ. اس کے لیے وہ گڈ مارننگ ہے بیڈ مارننگ ہے؟ کہا اس کو دوپہر میں فون کیا کسی نے، اس کے باپ کا انتقال ہوا اور اس کو کہا گڈ آفٹر نون. کہا اس کے لیے گڈ آفٹر نون ہے بیڈ آفٹر نون ہے؟ کہا رہا معاملہ ہماری سلام کا. سلام میں کیا اللہ نے رکھا؟ السلام علیکم. وہ ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے آپ کو ہر برائی سے سلامت اور محفوظ رکھے. اور السلام علیکم جس حال میں آپ ہیں یہ آپ کے لیے سلامتی کا باعث بنے. اب کسی کا ایکسیڈنٹ ہونا بظاہر نقصان ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنے فوائد رکھے ہیں اللہ نے، وہ ہماری نظر سے اوجھل ہے. ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین صاحب یہاں تشریف لائے بھی ہیں، میں بھی ان کے ساتھ کبھی حاضر ہوا کرتا ہوں، بلکہ اکثر حاضر ہو جاتا ہوں. تو ان کا ایک زمانے میں ایکسیڈنٹ ہوا، تو وہ بائک یا گاڑی وہ پیر کے اوپر سے چڑھی، تو خیر خبر معلوم کی حضرت کیسی طبیعت ہے، کیا ہوا؟ کہ میرے اللہ کا احسان ہے، میرے گناہ تو ایسے تھے کہ وہ گاڑی میرے اوپر سے چڑھ جاتی، لیکن میرے اللہ نے اتنا احسان کیا، تھوڑے سے پیر پہ چوٹ آ گئی اور اسی میں معاف کر دی.
ایمان والے کو کانٹا چبھ جائے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر دے دیتے. تو دوستو سلام پھیلاؤ. یہ نہ دیکھو، وہ تو آیا ہے کہ قرب قیامت میں اس کو سلام کریں جسے پہچانتے ہوں گے، جس سے واقفیت ہوگی. حالانکہ ہمارا مزاج یہ نہیں تھا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کیا مزاج تھا. اللہ اکبر. ایک ہے اصول، ضابطہ یہ تھا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار آدمی پیدل والوں کو سلام کرے، آنے والا مجموعے کو سلام کرے. یہ ترتیب تھی. لیکن مزاج مقدس کیا تھا، سنت کیا تھی؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں ہمیں کبھی یہ موقع نہیں ملا، بڑی کوشش کرتے تھے ہم کہ ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے جا کر سلام کریں، لیکن جب بھی ہم کو موقع آمنا سامنا ہوا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے ہی سلام فرمایا کرتے تھے. السلام علیکم. تو سلام کو پھیلائیں. کتنا پھیلائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مقدس تھا. جب گھر میں تشریف لاتے تھے سلام کرتے تھے، مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے، پھر اندر آتے تھے. ایک دفعہ آپ تشریف لائے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی. نہ آپ نے سلام کیا، نہ آپ مسکرائے، اور سیدھے اندر آئے، تشریف لائے. تو حضرت خدیجہ سمجھی کہ آج شاید کوئی کچھ زیادہ ہی ستائے گئے ہیں کہ سلام بھی یاد نہیں رہا، تبسم بھی یاد نہیں رہا. تھوڑی دیر میں آپ نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ نہ آپ نے سلام کیا، نہ آپ مسکرائے، فوراً باہر تشریف لائے اور واپس آ کر سلام کیا اور مسکرائے اور فرمایا خدیجہ اللہ تم پر رحم فرمائے، ایک کھڑے بڑے خیر سے میں محروم ہو گیا. اس میں مردوں کے لیے بھی سبق ہے، مستورات کے لیے بھی سبق ہے. مردوں کے لیے سبق یہ ہے، ہمارے ہاں کہاوت مشہور ہے کہ بیوی کی کبھی نہ مانو. وہ مشورہ دے تو اس کا عمل بلکہ ان کا الٹا کرو. یہ سنت نہیں ہے. اگر وہ خیر کی بات کہہ رہی ہے تو مانو. اب دیکھیے یہاں اہلیہ ہی تو کہہ رہی ہیں کہ آپ نے سلام نہیں کیا، مسکرائے نہیں. اب آپ کی کسی کے ذہن میں آئے گا کہ بھول جانا یہ تو عیب ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام عیبوں سے پاک ہیں. وہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے خود فرمایا انی لا انسا ولکن انسا، ہم بھولا نہیں کرتے، ہمیں بلایا جاتا ہے اور اس میں امت کے لیے خیر ہوتی ہے. اس لیے اس سلام کو عام کریں، سلام پھیلائیں. فون آ رہا ہے تو سلام کریں، فون کاٹنا ہے تو سلام پر کاٹیں. یہ دعا ہے، اور میرے بچوں سے زیادہ میری دعا کا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ میں اپنے والدین کی دعا کا زیادہ مستحق ہوں، میں اپنے بھائی بہنوں کی دعا کا، میں اپنے دوستوں کی دعا کا. یہ جو ہمارا مزاج بن گیا ہے ہیلو والا، یہ کوئی مزاج اچھا مزاج نہیں ہے. سلام کرو، اس میں سلامتی کا پیغام ہے. گویا کہ ایک بندہ مومن یوں کہہ رہا السلام علیکم، تم اطمینان میں رہو کہ میری طرف سے نہ تمہاری عزت کو، نہ تمہاری آبرو کو، نہ تمہارے مال کو، نہ تمہاری جان کو کوئی نقصان پہنچے گا، نہ کوئی ضرر پہنچے گا. وہ جب جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، کہ آپ بھی اطمینان میں رہو کہ ہماری طرف سے کوئی تمہیں تکلیف. تو ایک جملہ یہ فرمایا کہ سلام کو عام کرو، اور دوسرا جملہ فرمایا اطعموا الطعام، کھلاؤ اور پلاؤ. یہ جو کھلانا اور پلانا ہم نے چھوڑ دیا. ہم جو کھلاتے پلاتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے پیچھے ہماری اغراض ہوتی ہیں، مقاصد ہوتے ہیں. کچھ ہمارے یہاں کھلاتے پلاتے ہیں لیکن کسی بنیاد پر وہاں دنیا مقصد ہوتی ہے. یا تو دکھاوا مقصد ہوگا، یا مقصد ہوگا کہ پیسہ. ہمارے یہاں رسم میں، پتہ نہیں اللہ کرے آپ کے یہاں نہ ہو، وہ رسم یہ ہے کہ جب آپ کے یہاں شادی ہوتی ہے تو کھانا کھلائیں گے لیکن اس سے ساتھ ساتھ میں وہ رقم بھی لیتے ہیں، اور باضابطہ طور پر اس کو لکھا جاتا ہے. بلکہ اتنا لکھا جاتا ہے، ایک جگہ شادی تھی تو انہوں نے اپنے بچے کو بھیجا اور لفافے میں 1000 روپے رکھا. اس نے جب وہ پکڑا کھولا تو اس میں لکھا تھا 1000 تھا. اس نے پھر لفافہ بند کر کے اور اس کے منہ پر مار کر کہا یہ باپ کو دے دینا کہ ہم جب آئے تھے 2000 دے تھے، آج 1000 لے کر آئے ہو.
اس کا مطلب تمہارا کھلانا اخلاص کا کھلانا نہیں ہے. اور یہ بڑی عجیب بیوقوفی ہے. ہمارے یہاں وہ حساب کرتے ہیں کہ کتنا خرچہ ہوگا، جی 8 لاکھ روپے خرچہ ہوگا. آئے گا کتنا؟ 4 لاکھ روپے آئے گا، 2 لاکھ آئے گا. وہ 2 لاکھ لانے کے لیے وہ 8 لاکھ خرچ کرتے. وہ کہا اس سے بڑی بیوقوفی کوئی ہے ہی نہیں. نہ اللہ راضی، نہ اللہ کا محبوب راضی، اور نہ ہی لوگ. اس سے بہتر تو یہ تھا کہ اخلاص کے ساتھ 1 سالن کھلا دیتے اور بس. کھلاؤ پلاؤ کیسے؟ اخلاص کے ساتھ کھلاؤ. اور حدیث پاک میں آیا سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے ان تشبع کبدا جائعا، کسی بھوکے کو کھلانا. یہ سب سے بہترین صدقہ. وہاں یہ نہیں فرمایا انسان کو کھلانا، فرمایا کسی بھوکے جگر کو کھلانا، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، بڑی نیک صالح، نمازوں کی پابند اور روزے اور وہ سب کرتی تھی. کہ آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے محبوب کیوں جل رہی تھی؟ کہ ایک بلی کی وجہ سے. بلی پال رکھی تھی، اس کو باندھ کے رکھا تھا، کھلایا بھی نہیں چھوڑا بھی نہیں، وہ اسی حال میں مر گئی. اور اللہ کو اس پر غضب آ گیا کہ میری مخلوق کو ستاتے ہو. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والو تم ان زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. تو فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا عیال ہے. مخلوق کہا، انسان نہیں، مخلوق. احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ. اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سب سے محبوب وہ ہے جو اس کے عیال کے ساتھ حسن سلوک کرے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے. ہماری زندگی تبدیل ہو گئی ہے. ہم اس بچے سے محبت کرتے ہیں جو کمانے والا ہو، اس بچے سے محبت نہیں کرتے جو خدمت کرنے والا ہو. کہتے یہ کماتا ہی نہیں ہے، بیٹھا پڑا رہتا ہے. میرے پاس ایک دوست آیا اور بہت دل ملول اور آنکھوں سے آنسو آئے. اب ہم شوپیان والے ہیں، اب تو سیب والے ہیں نا، ہمارے یہاں سیب ایسے ہی کوئی ویسے بھی باغ میں آ جائے تو کھلانے کے بغیر چھوڑیں گے نہیں. الحمدللہ کچھ نہ کچھ کھلا ہی دیتے ہیں. تو کہتے جہاں سے اتارنا چاہو اتارو. تو وہ نوجوان بہت رویا. میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے جی آج میں نے شوپیان بازار سے 1 کلو سیب اپنے بچے کے لیے خریدا. یہ آپ کے ماحول میں وہ کوئی نہیں محسوس ہوگا، یہ ہمارے ماحول میں محسوس ہوگا کہ خود باغ والا بازار سے اپنے بچے کے لیے خرید رہا ہے، حالانکہ اس کے باپ کے یہاں، اسی کے باپ کے، اس کے یہاں 800,000 پیٹیاں اترتی تھی. وہ کیا تھا کہ اس بچے سے میری بنتی نہیں ہے، اس کی بیوی سے نہیں بنتی ہے، الگ کر دیا، نہ باغ دیا نہ مال دیا، چھوڑ دیا ادھر. وہ کہتے ہیں نا بچے بگڑ گئے. اصل میں بچے نہیں بگڑ گئے، ہم بگڑ گئے. جب ہم بچوں کے ساتھ احسان نہیں کرتے سلوک، تو وہ بچے بھی ایسے بن جاتے. اس لیے کھلاؤ لوگوں کو، لیکن کھلاؤ اخلاص کے ساتھ. اور جب آپ کسی کو کھلائیں گے تو کیا اللہ آپ کو بھوکا رکھے گا؟ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی کھلاتا ہو اور پھر وہ بھوکا رہے. میں ابھی چند دنوں پہلے مکہ مکرمہ میں تھا، تو ایک دوست نے دعوت کی، تو میں وہاں گیا. بڑے شاندار فلیٹ میں ہو رہا. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو بہت مہنگا علاقہ ہے، وہاں حرم کے امام رہتے ہیں، اوالی. کہاں؟ اور پھر ساتھ میں کہا یہ میرے شیخ نے دیا، یہ جو شیخ ہیں انہی کا یہ کوارٹر ہے. تو کہا کہ میرا یہ شیخ اتنا سخی ہے، اتنا سخی ہے کہ جتنا یہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے 10 گنا عطا کرتے رہتے ہیں. اس کے گھر میں کبھی کمی نہیں ہوتی. بہت خرچ کرنے والا مزاج ہے. جو آدمی خرچ کرتا ہے اس کے گھر میں کمی نہیں ہوتی. وہ مدینہ منورہ میں عید کے دن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ تھا مصری. وہ بچہ تو میری جیب میں ٹافی پڑی تھی تو میں نے اس کو دی. میں نے کہا لے لو. پہلے باپ کی طرف دیکھا، اس نے اشارہ کیا تو لے لیا. تو کہا جزاک اللہ شکرا. بچہ کھیلتا رہا، بڑا شریر تھا، کھیلتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں اتنی ٹافی بھری ہوئی تھی. اب بچے کی ساری کائنات کیا ہوتی ہے؟ ٹافی.
پہلے نکالا, کھولا, یوں دیکھتا رہا اس کو, پھر میری طرف نظر یوں کی اور ایک دے دیا مجھے. خیر میں نے خوشی سے وہ دے دیا. اس کے بعد کھڑا ہو گیا اور ایسے تقسیم کرتا رہا آخر تک. وہ آخر میں کسی نے اس کو کھجوروں کا اتنا وہ دے دیا. چھوٹا بچہ تھا, 6-7 سال کا, 6 سال کا ہوگا یا 4-5 سال کا. اتنے کھجور دے دیے اس نے. وہ واپس آیا, پھر میرے پاس پہنچا, پھر ادھر سے آگے گیا اور ساری تقسیم کرنے کے بعد ابو کے پاس آیا اور کہا ابھی خلاص الحمدللہ. اس نے بھی بوسہ دیا. میں نے کہا ان کی فطرت میں سخاوت ہے اور ہماری فطرت میں بخل ہے. کسی کے دل میں خیال آ جائے کہ آج ہم نے اس مدرسے پر, ادارے پر خرچ کیا, ملے گا کیا. وہ میں ایک واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں کہ وہ دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد, سنگ بنیاد جب ہوتی تو ایسا ہی ہوتا نا. بچے ہیں لیکن رکھنے کے لیے جگہ, تو تقسیم کر دیے, 2 بچے ان کے ہاں, 1 بچہ ان کے ہاں, 1 بچہ آپ لے لو, 1 بچہ آپ لے لو, جی ٹھیک ہے. تو بچے تقسیم ہو گئے. وہ بچے بچے ہوتے ہیں, وہ تو شریر ہوتے ہیں. ہمارے مولانا فرماتے ہیں کہ جتنے کوے اتنے کالے اور جتنے بچے اتنے شریر. شرارت تو بچے کو کرنی ہے. تو اس بچے نے اپنے جہاں سے کھانا آتا تھا وہ اس محسن کا نام رکھ دیا بیل. اس نے کیا نام رکھ دیا؟ بیل. وہ پوچھتے تھے بچے وہ تمہارا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ وہ بیل کے یہاں سے آتا ہے. وہ یہاں علماء کو یاد آ جائے گا, ہمارے وہاں دارالعلوم میں ایک بندہ تھا, اس کو کہتے تھے لوگ اونٹ. وہ بس جب اونٹ کہتے تو اتنا چڑھتا تھا, ایسی گالیاں دیتا تھا, یہ اونٹ مجھے کہتے ہیں. ایک دن وہ کسی وہ گاؤں والے اس میں دیہاتی نے اس نے اس کو کہا بھائی وہاں بھائی اونٹ کیا حال ہے؟ بس بہت چڑھ گیا جی, اور سیدھے گیا مدرسے کے اندر اور حضرت کے پاس جانے لگا کہ میں وہاں شکایت کروں. تو وہاں کسی منشی نے اس کو کہا آؤ بھائی اونٹ کیا حال ہے. کہنے لگے یہاں اوپر سے نیچے سارے بگڑ گئے ہیں. تو اس بچے سے پوچھتے تھے کہاں سے آیا؟ کہتے بیل کے یہاں سے. وہ اس کو بنک لگ گئی کہ یہ بچہ مجھے بیل کہہ رہا ہے. تو اس نے ارادہ کر لیا اور گھر والوں کو کہا کل یہ آ جائے تو اس کو کہہ دینا, منع کر دینا کہ ہمارے یہاں سے کھانا نہیں جائے گا, اور میں اس کے استاد سے بھی بات کرتا ہوں. اتفاق سے رات میں سویا اور دیکھا کہ محشر کا میدان لگا ہوا ہے اور حساب و کتاب جاری ہو گیا. اتنے میں چند بچے اس نے دیکھے, وہ کھیل رہے ہیں بے فکر ہو کر. تو کوئی فرشتہ ان کے پاس آیا کہ بھائی چلو بھائی تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا, چلتے رہو. وہ جانے لگے تو وہ جو کہتا تھا نا بچہ بیل, اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی طرف نظر پڑی. کہنے لگا میرا بیل پیچھے رہ گیا, میں اس کے بغیر نہیں جاؤں گا, میں اپنے بیل کو ساتھ لے کر جاؤں. بس میں کہتا ہوں کہ وہ صبح جب آنکھ کھلی تو اس نے کہا بس تو مجھے بیل ہی کہے لیکن قیامت کے دن مجھے پہچان لے. دوستو کوئی ایک بچہ تو ایسا ہو, کوئی ایک تو حافظ قرآن ایسا ہو جو کل قیامت پہ کہے یہ میرا وہ محسن ہے, میرا باپ تو دنیا میں نہیں تھا جو مجھے پڑھاتا, میرے رشتوں میں کسی کو فکر نہیں تھی, یہ وہ میرا محسن ہے جس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مدرسے میں چھوڑ دیا تھا, اور یہ وہ محسن ہے جو میرے اوپر خرچ کرتا تھا. ایسا کوئی بندہ تو کھڑا کر کے جاؤ کہ جو کل پہچان لے. اس لیے اطعم الطعام, کھلانا سیکھو, کھلانا. لوگ کھلا کر اپنا بناتے تھے. ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں, وہ بیت فرماتے ہیں کسی کا کھا کر کسی کو کھلا کر اپنا بناؤ. بسا اوقات کسی کا کھا کر بھی اپنا بن جاتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک صاحب نے دعوت کی اور اس کا رزق کا معاملہ مشکوک سا تھا. بعض لوگ فوراً اعتراض بھی کر دیتے ہیں. حضرت تشریف لے گئے, وہاں کھایا پیا اور نکلتے ہوئے کچھ ہدیہ دیا. اور کچھ بدگمان بھی ہو گئے کہ یار یہ اس ایسے آدمی کے یہاں گئے, اس کی روزی تو کوئی ٹھیک ٹھاک. لیکن کچھ لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ تمہارے یہاں اتنے بڑے بزرگ کیسے آئے؟ ایسے متقی پرہیزگار کسی کے یہاں آتے نہیں. اس کا دل ٹوٹ گیا کہ میرے گھر میں اتنا بڑا متقی پرہیزگار آیا, آج کے بعد میں اپنی زندگی بدل دیتا ہوں.
اس لیے حدیث پاک میں فرمایا ہے لا یاکل الطعامک الا التقی، تمہارا کھانا کوئی پرہیزگار ہی کھائے۔ اس لیے جب پرہیزگاروں کا گھر میں آنا جانا ہوگا تو گھر میں بھی پرہیزگاری آئے گی، حلال روزی آئے گی۔ اس کو کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنت۔ اور ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ صل الارحام، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑنا سیکھو۔ ہمارے اپنے قریب کے رشتے ٹوٹ چکے ہیں، بھائی بھائی کا نہیں ہے۔ میں گواہ ہوں، اپنی مسجد میں بیٹھا تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا، تو ایک شخص تنہا بیٹھا ہوا تھا، اس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، اور وہ گڑ گڑا کر رو رہا تھا۔ وہ اپنی زبان میں کہہ رہا تھا، وہ جس کی سمجھ میں آئے گی وہ میں پہلے وہ سمجھاؤں گا۔ وہ کہتا تھا بنائے پوش ست پوش اسنا، پھر میرے اللہ اگر میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکا تم بھی نہیں کر سکتے۔ وہ پتہ ہے کس کے بارے میں کہہ رہا تھا؟ وہ اپنے حقیقی بھائی کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ اتنا ظلم اس بھائی نے کیا تھا کیونکہ اس کے بیٹے تھے، اس کی بیٹیاں تھیں، زمین کھا گیا تھا اور کوئی پوچھ تاچھ نہیں تھا، تو کہہ رہا تھا اے اللہ میں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تم بھی نہیں کر سکتے۔ جس کی آہ لگ جائے، میں نے کہا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، چاہے مظلوم کوئی بھی ہو۔ وہ شرط نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، شرط نہیں ہے کہ وہ ایمان والا ہی ہو، کوئی بھی مظلوم جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں اس مظلوم کے لیے۔ اتقی دعوت المظلوم، اپنے رشتوں کو جوڑنا سیکھو۔ گھر میں بیوی ہے، اس کے ساتھ کیسے حسن سلوک کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ میں حیران ہو جاتا ہوں، حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ایک دن فرمانے لگے کہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت کس بات پر آپ حیران ہوئے؟ تو دیکھیے انہوں نے سوچا کیا، کہ میں دیکھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نفس کو کتنا اس کو کچل دیا تھا، اپنی جذبات کو کتنا دبا دیا تھا۔ کہ عمر مبارک ہے 25 سال، عمر مبارک ہے، اور اہلیہ محترمہ ہے 40، اور بعض روایت میں 45 سال۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں کھیلنے کودنے کا کوئی مزاج نہیں۔ جو اتنی بڑی عمر کی عورت ہو تو اس کو پھر یہ چیزیں ذہن میں، وہ میاں بیوی میں آپس میں جو کھیلنا اور اس طرح سے مذاق، وہ عمر ڈل چکی ہے۔ کہیں آپ سیرت میں نہیں دیکھیں گے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ایسے مذاق کر رہے تھے، دوڑے ہے کہیں؟ لیکن عمر مبارک آ گئی 50 سے اوپر، اور اہلیہ محترمہ ہے چھوٹی، 9 سال کی عمر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ وہ جگہ آج بھی موجود ہے، وہاں ایک مسجد تھی، اس کو کہتے ہیں مسجد سبق، مسجد۔ مجھے ایک دن مفتی صاحب نے ہی سنایا، کہا کہ وہ ہمارے کسی علاقے کا کہ مولوی صاحب تھے، تو وہ یہاں حاجیوں کو بتا رہے تھے یہ مسجد سبق تھی، یہاں نبی علیہ السلام سبق پڑھاتے تھے، تو اس میں وہ مرکز المعارف کے 2 بچے بھی تھے، وہ ہنس پڑے، تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی کچھ گڑبڑ، تو وہ یہ سبق والی مسجد نہیں، وہ سبق سے مراد ہے گھڑ دوڑ کراتے تھے، ریس کراتے تھے، مسجد سبق تھی وہاں، وہ اب انہوں نے شہید کر دی مسجد۔ وہاں وہ واقعہ پیش آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر کتنی ہے؟ اس میں تو ہوں گے نا 50 سال والے، کبھی دوڑے ہوئے اپنی اہلیہ کے ساتھ؟ کبھی بھی نہیں۔ عمر ہے 50 سے اوپر، اور زوج مطہرہ ہے چھوٹی عمر کی۔ آپ نے فرمایا عائشہ اور دوڑ لگاتے ہیں، ریس کرتے ہیں، دوڑ لگائی۔ کیا نبی علیہ السلام سے آگے کوئی جا سکتا تھا؟ لیکن خود پیچھے رہے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ آگے بڑھ گئی، خوش ہو گئی، تو میں نے مقابلہ جیت لیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر فرمایا عائشہ آج دوڑ لگاتے ہیں، پھر دوڑ لگائی، آگے بڑھ گئے۔ جب آگے بڑھے تو فرمایا عائشہ تل کی بتل کا یہ اس دن کا مقابلہ برابر سرابر ہو گیا۔ مقابلہ ہمارا، عارفین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوڑ میں پیچھے رہ ہی نہیں سکتے تھے، کیسے ہو سکتا ہے ممکن؟ لیکن
ان کی دل جوئی کے لیے ان کو آگے بڑھا دیا. پھر دل جوئی کے لیے کہا اب کہیں ذہن میں نہ آئے کہ میں ہی آگے بڑھ رہی ہوں، تو دوسرا مقابلے میں ہرا دیا تو معاملہ. یہ تعلق تھا. ایک حدیث مبارک ہے اور میں حیران ہو جاتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے. آپ نے عجیب جملہ فرمایا. جو عربی جاننے والے ہیں ان کو تو بڑا حیرت ہوتی ہے. عجیب جملہ ہے. فرمایا رجل کا رجل، جیسے ایک عام انسان رہ سکتا ہے ایسے آپ ہمارے ساتھ رہتے. کیا ہمارا تعلق اپنی بیوی سے ایسا ہے؟ کیا ہم نے اپنی بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے کبھی ایسا کوئی قدم اٹھایا؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں. کبھی بیوی کا ہاتھ بٹایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عائشہ تم آٹا گوندھ لو اور میں اتنی دیر میں یہ لکڑیاں جلاتا ہوں. آپ پھونک مارتے تھے، دھواں آپ کی طرف آتا تھا. آپ جھاڑو لگاتے تھے اپنے گھر میں. میں ایک مرتبہ گھر میں بیٹھا تھا تو میری اہلیہ تھی، میری والدہ ماجدہ تھی. وہ اہلیہ کوئی سبزی، وہ مٹر چننے میں تو ویسے بھی مزہ آتا ہے نا، چنتے کم ہے کھاتے. یہ اللہ نے انہیں کو صفت رکھی ہے وہ چنتی رہتی ہے کھاتی کم ہے. تو میں بھی وہ لگ گیا تو اس میں کھاتا رہا اور مٹر نکالتا رہا. تو ایک ہمارے رشتہ دار آئے تو ان کی نظر پڑ گئی تو بڑا سخت جملہ کہہ دیا اچھا یہ تو بیوی کی مدد کر رہا تھا. اس کو ہمارے کہتے ہیں زن مرید ہو گیا. زن مرید ہی کہتے ہیں نا. جب میں نے وہ جملہ سنا میں نے کہا افسوس، یہ جس وقت یہ نکلتا ہے اور اس کی بیوی آگے آگے چلتی ہے اور یہ پرس لے کر چلتا ہے اس وقت وہ زن مریدی نہیں ہے اور وہ برقعے کے بغیر نکلتی ہے. تو یہ تو سنت ہے. اب مجھے اس پر اثر نہیں پڑا اس لیے کہ میں نے سنت کی نیت سے بیٹھ کر اور ایسے بھی پیٹ بھرنے کے لیے میں نے مزہ لینے کے لیے، لیکن کام کرنا چاہیے. کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، گھر میں وہ مہمان آتے ہیں اہلیہ کو جگاتے نہیں، وہ خود چائے بنا کر سامنے لاتے ہیں. کہ وہ گھر والے سو رہے تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا. میں نے اپنے بزرگ سے سنا، خود حضرت نے فرمایا میں کبھی کبھی ایسا بھی کرتا ہوں. تو کافی عمر ہو گئی ہے، 65 سے اوپر ہوگی، 60-65 سال. کہا کبھی کبھی جب وہ کھانا لے آتی ہیں سامنے رکھتی ہیں، کھانا کھانے کے بعد میں اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتا ہوں، تمہارا احسان. اور کبھی میں اس نیت سے کہ اس بیچاری نے میری خدمت کی، میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور دروازے کی طرف چلتا ہوں برتن لے کر تو وہ فوراً جھپٹتی ہے کہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں. کہتے نہیں آپ کا بھی احسان ہے، میں تھوڑا سا آپ کی مدد کروں. اس سے کیا کمی آ جاتی ہے؟ گھر بن جاتا ہے. ہمارے جو گھر بگڑے ہیں، حضرت قاری سید صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو ہمارے قاری صدیق صاحب یہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ایک قاری صدیق صاحب تھے باندوی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے خود سنایا ایک بچی کی طلاق ہو گئی. کس پر بات ہوئی؟ کیا طلاق؟ وجہ کیا ہوئی؟ شوہر کو صبح سویرے نکلنا تھا ٹرین سے، 4 بجے کی ٹرین تھی. تو بیوی کو کہا 3 بجے مجھے چائے پلانا. وہ اس کی آنکھ لگ گئی بیچاری کی، وہ اٹھ نہیں سکی. وہ غصے میں نکلا اور مقام پر پہنچ کر خط لکھا اور اس میں طلاق دے دی، محض اس بات پر کہ تم نے مجھے چائے. سوئی کیوں رہی؟ ہمارے رشتوں میں تلخیاں آ چکی ہیں. ہمارا بچوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں، اور بچوں کا بھی ماں باپ کے ساتھ. میں حکمت بھی کرتا تھا اب چھوڑ دیا. تو ایک خاتون میرے پاس آئی اور ایسے وہ ہمارے ہاں وہ کپڑا سا ہوتا ہے تو وہ اٹھا کر کہا مولوی صاحب یہ دیکھ لو. میں نے جب دیکھا تو اس کے اتنے سے بال نکل چکے تھے. تو میں نے کہا آپا یہ کیا بات ہو گئی ہے؟ کہ میرے بچے نے دانتوں سے نکالا ہے. میں جب اس کو دیکھتا تھا، اس کے بیٹے کو بھی دیکھتا تھا، اس کو بھی دیکھتا تھا، میں حسرت بری ناس کہتا یہ اتنی بوڑھی ماں. اور وہ عجیب بات ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کے بیٹے کا اکلوتا بیٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی. 3.5 مہینے وہ رہی تھی ہسپتال میں اکیلی اس کے ساتھ، باپ ہے نہیں. رب یہ حال ہے کہ وہ ماں کو مارتا رہتا، پیٹتا رہتا. ہمارے یہاں تو تصور بھی نہیں تھا کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے، کوئی زور سے بولے. اور اب آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ بیٹے نے ماں کا قتل کر دیا.
نوجوانوں اپنی زندگیاں نہیں بدلو گے تو ایسا ہی ہوگا، تمہیں اپنی ماں قتل کرنی پڑے گی، کرو گے ایسا۔ جب بے دینی آتی ہے تو یہ سب ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگیاں بدلو، اپنے رشتوں کو پہچانو۔ کبھی تمہاری زبان کا ایک جملہ باپ کو ایسا رلا دیتا ہے۔ میرے رشتے میں کی بات ہے، میں اس شخص کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تو اس کی والدہ کبھی وہ ڈانٹتی تھی، ظاہر سی بات ہے درد ہوتا ہے ماں باپ میں، تو وہ اکثر کہا کرتا تھا، یار کیوں کتیا کی طرح بھونکتی رہتی ہو؟ پھر اللہ نے سزا کیا دی، وہ تو اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ والدہ کا انتقال ہو گیا، شادی ہو گئی، 12 سال تک وہ بچے کے لیے ترسا، در در کی ٹھوکریں کھائی۔ 12 سال کے بعد اللہ نے اولاد دی، ابھی وہ بچہ پیٹ میں ہی تھا، تو یہ ایک دن بائک پر جا رہا تھا، تو وہ ٹانگا ہوتا نا، ٹانگے کی وہ ایک بانس کی لکڑی، یہ اتنی تیزی سے گیا کہ وہ بانس کی لکڑی اس کے سینے سے پار ہو گئی، وہی مر گیا۔ وہ کبھی نہ کبھی تو آہ لگی ہوگی نا وہ ماں کی، حالانکہ تم اسی ماں کی خدمت کر کے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کو بلا دو، سب کہتے ہیں ماں تجھے سلام، یہ باپ کہاں سے آ گیا؟ باپ نہ ہو تو ماں کی کیا حیثیت ہے؟ باپ کے بارے میں فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، جی چاہے تو کھول دو، جی چاہے تو توڑ دو۔ کھولنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اتنی خدمت کرو۔ ہمارے ہاں ایک نوجوان ہے، اللہ نے اس کو دین بھی دیا ہے، دنیا بھی بہت دی ہے، تو وہ اس کے والد بیمار ہو گئے، بستر علالت پر تھے، ایک دن بلایا، کہا بیٹا مجھے یہاں واش روم تک لے جاؤ، باتھ روم تک لے جاؤ۔ وہ جب اٹھایا تو اتفاق سے وہیں استنجا خطا ہوا، بیڈ پر ہی۔ خیر اس نے کسی کو نہیں بلایا، ہم ہوتے بیوی کو بلاتے، بہن کو بلاتے، ماں کو بلاتے، کسی کو نہیں بلایا، صاف کیا، سائیڈ میں رکھا، اور ایسے ہاتھ کر کے وہ نجاست اپنے ہاتھوں سے اٹھائی۔ وہ ادھر سے اٹھا رہا تھا، باپ نے پیچھے سے ایسے ہاتھ اٹھائے، کہاں سے کہاں۔ ہمارے ایک استاد ہیں حضرت مولانا یوسف صاحب تاولوی دامت برکاتہم، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا، شاہ صاحب، میں نے جی حضرت، کہا دنیا کی دولت چاہتے ہو؟ میں نے کہا حضرت وہ کون نہیں چاہتا؟ کہا پھر ماں باپ کی خدمت کرنا۔ ایک دن فرمایا، شاہ صاحب علم چاہتے ہو؟ میں نے کہا حضرت علم کے لیے تو آئے ہوئے ہیں، کچھ مل جائے تو۔ فرمایا پھر اساتذہ کی خدمت کرنا، اللہ تعالیٰ علم سے نوازیں گے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، تمہیں دولت تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ وہ کتابوں میں مشہور ہے نا کہ ایک صاحب کے یہاں وراثت تقسیم ہو گئی، تو ایک بھائی نے کہا دوسرے سے، بھائی کیا لوگے؟ کہا مجھے ماں باپ دے دو، باقی دولت آپ لے جاؤ۔ تو تقسیم ہو گئی، اس کے حصے میں والدین، اس کے حصے میں مال۔ وہ مال رہتا ہی کتنے دنوں، کہتے ہیں ایک زمانہ پھر وہ بھی آیا کہ وہی بھائی جس نے وہ مال لیا تھا اور ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا، اس کے در پر مانگنے آتا تھا کہ مجھے میری مدد کرو۔ اس لیے چوتھی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، رشتوں کو جوڑو، اور یہ اپنے علماء سے سیکھو رشتوں کو کیسے جوڑا جاتا ہے۔ لیکن آج یہ نوجوان سب ارادہ کرو انشاءاللہ، آج گھر جا کر امی کے قدم چومیں، معافی مانگ لیں، وہ آپ کو پیر پکڑنے نہیں دے گی۔ میری والدہ بیمار تھی، وہ کافی عرصہ بیمار رہی، تو اتفاق سے وہ سری نگر میں تھی، میں اپنے گھر میں کسی کام میں مشغول ہو گیا، 2-3 دن مجھے لگ گئے تو جا نہیں سکا۔ تو پھر میں نے فون پر خیر خبر پوچھی، تو اس نے شکوہ کیا کہ تم آئے ہی نہیں۔ میں نے کہا امی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس اتنا میرا کہنا تھا، تو بس رو پڑی۔ کہا بھائی میرے بیٹے تمہیں کیا ہو گیا؟ لیکن الحمدللہ اسی کی دعاؤں کی برکت سے میں آج آپ کے سامنے۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے کہا، میں نے کہا امی دعا کرنا میرے لیے۔ کہنے کی بیٹے تمہارے لیے نہیں تو پھر کس کے لیے کریں گے؟ پھر مجھے افسوس ہوا، میں نے کاش میں نے کہا ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، اپنے بھائی بہنوں کا دل نہ دکھاؤ۔ دیکھو بس اصل میں وقت بہت کم ہے، تو تھوڑی 2-5 منٹ میں اور میرا ایک ساتھی عمرے پر گیا، اور اس کے فیملی گھر میں تھی، اس کے بچے اپنے، ظاہر سی بات ہے وہ اپنے گھر میں اور اس کے بھائی اپنے گھر میں۔
تو چند دنوں کے بعد انہوں نے فون کیا گھر والوں نے، خیر خبر پوچھنے کے بعد کہا وہ آج بھائی جان نے، آپ کے بڑے بھائی صاحب نے ہمارے گھر میں انڈے بھی بھیج دیے، سبزی بھی اور گوشت وغیرہ۔ اب بتاؤ یہ جو بندہ ہے اس کے دل میں کتنی عظمت بڑھے گی اپنے اس بھائی کی۔ اچھا پھر اتفاق سے عید کا دن آیا تو انہوں نے فون کیا، کہا وہ بھائی جان آئے تھے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ ان کو بھی عیدی دے دی، ان کو بھی 2000، اس کو بھی 1000، اس کو اتنا دے دیا۔ اب بتاؤ جی یہ اس میں رشتے میں کتنی مٹھاس آئے گی۔ اب جب وہ سفر میں جائیں گے تو اس بھائی کا کیا حق بنتا ہے؟ ہم تو معمولی ایک درخت کے اوپر جھگڑتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دو بھائیوں میں جھگڑا ہوا ایک درخت پر، وہ کہتا تھا یہ میرا ہے، وہ کہتا تھا یہ میرا، جنگ ہو گئی، ایک قتل ہوا اور عدالت میں کئی سال تک کیس لڑا۔ اس کے بعد جج نے فیصلہ کر دیا اس درخت کو کاٹو، آدھا تم لے لو آدھا۔ حضرت فرماتے تھے جب وہ اس درخت کے پاس آئے، دونوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس درخت کو کاٹ کر آدھا آدھا لے سکے۔ یہ عدالتیں سزا ایسے نہیں دیتی، یہ ایسے سزائیں دیتی۔ بس اللہ کی عدالت کا خوف ہو تو پھر کوئی پریشانی۔ اس لیے اپنے رشتوں کو جوڑے۔ اور آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے وہ فرمایا کہ صلو باللیل والناس نیام، جب سارے سو جایا کریں پھر اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ تہجد وہ نماز ہے جو سب سے چھپ کر پڑھی جاتی ہے، اور عجیب شان ہے، آپ نیکی 70 پردوں کے پیچھے کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر مخلوق پر کر دے گا۔ مجھے بتائیے تہجد کہاں پڑھا جاتے؟ تہجد کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ تنہائی میں نا، گھر میں۔ وہ تو بیوی کو بھی بسا اوقات پتہ نہیں ہوتا، بچوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن لوگ کہتے ہیں جی بڑا تہجد گزار ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں، لیکن بس بڑا تہجد گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو، اور جو گناہ کرتا ہے چاہے 70 پردوں میں کرو، جب اللہ اٹھانے پر آ جائے پردہ، پھر وہ ایسا اٹھ جاتا ہے کہ 70,000 پردوں کے پیچھے کیا ہوا گناہ عوام میں پھیل جاتا ہے۔ اور ایک آخری بات آپ سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کیا کریں۔ یہ ایسا زہر ہے، وہ اس میں ہسپتالوں میں لکھا رہتا ہے، یہ جو کڈنی کی بیماریاں ہیں، جگر کی بیماریاں، اس کے بارے میں لکھا رہتا ہے، وہ کڈنی ڈیزیز اور سائلنٹ کلرز، یہ خاموش قاتل ہے۔ یہ موبائل ایسا ہی خاموش قاتل ہے، یہ بسا اوقات ایمان کا سودا کروا دیتا ہے۔ اور ہر آئی ہوئی بات کو آگے مت پھیلاؤ، اس لیے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی باتوں کو، اور امت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ کرنا سکھایا ہے۔ ہمارے یہاں عیب کو چھپاؤ، من ستر فی الدنیا مؤمنا ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی انسان کے عیب کو دنیا میں چھپا دیا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو بھی چھپا دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چھپائیں گے۔ اور اس موبائل کا مزاج ہے کہ عیب پھیلاؤ، نہ بھی ہوا ہو تب بھی پھیلاؤ۔ اس پر زیادہ اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں، اعتماد کرو کس پر؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر